السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ لینکس کمانڈز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک لینکس یوزر روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے. تو اچھا جی، تو اب ہم نے جو لینکس ورچوئل مشین بنائی تھی لینکس مینٹ کی، تو اس کے اندر ہم لاگ ان ہوتے ہیں. تو زیادہ تر ہمارا کام جو ہے وہ ہمارے اس ٹرمینل کے اندر ہوگا، یعنی کہ جتنے بھی کمانڈز ہوں گے ہم اسی ٹرمینل میں انپٹ کریں گے اور پھر وہ ہمیں ایک رزلٹ دے گا. تو میں نے ادھر ایک فائل بنائی ہوئی ہے، ایک منٹ اس کو اوپن کرتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ کمانڈز ہیں جس کی میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہوئی ہے. یہ سارے کمانڈز نہیں ہیں یہ، تو چلیں شروع کرتے ہیں. پہلا کمانڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے ایل ایس کمانڈ. ہمارے پاس لسٹنگ کے لیے کام آتا ہے. مثال کے طور پہ اب جس ڈائریکٹری میں میں موجود ہوں، یہ ٹلڈا سائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری ہوم ڈائریکٹری ہے، ہوم یوزر ڈائریکٹری، تو یا پھر سمپلی ہوم ڈائریکٹری ہے. یہاں پہ میں موجود ہوں. اگر میں ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس استعمال کروں یا پھر GUI استعمال کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے فولڈرز دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ایک فائل ہے لینکس کمانڈز کی. اچھا، تو اب یہ ساری چیزیں میں کیسے ویو کروں اپنے ٹرمینل میں؟ تو اس کے لیے مجھے لسٹنگ کرنی ہوگی اور ایل ایس کمانڈ استعمال کرنا ہوگا. تو ہم سمپلی ایل ایس ٹائپ کریں گے اور ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فولڈرز یا پھر ڈائریکٹریز ہیں وہ بھی دکھائی دے رہی ہیں ہمیں، اور فائلز جتنی اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو وہ بھی دکھائی دیں گی، یا پھر کوئی ویڈیو وغیرہ، یعنی کہ سب کچھ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹری ہمارے پاس بولڈ بلو فونٹ میں موجود ہے، اور جو فائل ہمارے پاس یہ ایک موجود ہے یہ ہمارے پاس وائٹ فونٹ میں موجود ہے. تو یہ تو ہمارا ہو گیا ایل ایس کمانڈ. سمپل کمانڈ ہے ایل ایس لسٹ کرنے کے لیے جو ڈائریکٹریز یا فائلز وغیرہ وہ موجود ہیں ہمارے پاس کسی اپنے سسٹم میں، تو سمپلی ایل ایس کمانڈ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. اچھا، اب اس کی کچھ ویریشنز بھی ہیں. تو ایک پہلی تو ہے ایل ایس ڈیش اے. ایل ایس ڈیش اے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ڈائریکٹریز ہیں یا پھر فائلز ہیں ان سب کو لسٹ کر دیتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈائریکٹریز بھی بہت زیادہ ہیں. جو سمپل ایل ایس تھا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک 8-9 ڈائریکٹریز تھیں، اور اب جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اور فائلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سمپل ایل ایس لسٹنگ میں ہمارے پاس صرف ایک فائل تھی، اب ہمارے پاس بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو یہ فائلز کہاں سے آئیں؟ یہ دراصل ہمارے پاس ہڈن فولڈرز اینڈ فائلز ہیں. تو یعنی کہ یہ وہ فائلز اینڈ فولڈرز ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں. مثال کے اگر میں آپ لوگوں کو گرافیکل یوزر انٹرفیس سے بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ میں نے کھولا ہوا ہے، یہاں پہ وہ ہڈن فائلز دکھائی نہیں دے رہی. لیکن اگر میں اپنی ویو میں جاؤں گا اور شو ہڈن فائلز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جتنی بھی ہڈن فائلز یا فولڈرز ہیں وہ سارے ہمارے پاس یہاں پہ ویویبل ہیں اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اگر آپ لوگوں کو معلوم کرنے کہ کون سی ہڈن فائل ہے اور کون سی نہیں ہے، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے آگے ایک یہ سائن ہوگا، یہ فل اسٹاپ کا سائن یا پھر ڈاٹ سائن یہ ہوگا. تو اگر جس فولڈر کے نام سے پہلے ایک پوائنٹ ہو یا پھر فل اسٹاپ ہو تو اس کا مطلب کہ یہ ایک ہڈن فائل ہے اور یہ ایزی ویویبل نہیں ہوگی، یہ ہڈن ہوگی. اچھا، تو اگلی ویریشن پہ جاتے ہیں ہم اسی کمانڈ پہ کہ وہ ہے ایل ایس ڈیش اے ایل انٹر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ایل سے یہ ہوا کہ جتنی بھی ڈائریکٹریز اور فولڈرز ہیں وہ فائلز ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹ ہو گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک ایڈیشنل اور انفارمیشن بھی ملی ہے کہ یہ فائل کب بنی، اس سے پہ ٹائمنگ دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشن ایکسیکیوٹیبل پرمیشنز دی ہوئی ہیں، یہاں پہ ریڈ اینڈ رائٹ ہے وغیرہ، اور اس طرح سے کہ کون سے یوزر اس کے اندر چینجز لا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مثال کے طور پہ ایک ڈائریکٹری ہے، اس کے اندر منٹ یوزر جو کہ ہمارا اپنا یوزر ہے وہ چینجز لا سکتا ہے، اور جو اس کے نیچے والی ڈائریکٹری ہے ادھر روٹ دیا ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس روٹ پریویلیجز ہونے چاہیے اگر ہم اس کے اندر کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں. اچھا، اب اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ اس کی اسپیس بھی بتا رہے ہیں کہ اسپیس کتنی ہے. 4 کلو بائٹس ہمارے پاس یہ میوزک فولڈر کی یا پھر ڈائریکٹری کی اسپیس ہے ہمارے پاس یہاں پہ. اب بات ایسی ہے کہ اب جو یہ اسپیس ہمیں جو دکھا رہے ہیں
یہ ہمارے پاس بائٹس میں موجود ہے، اور بائٹس ایک بہت چھوٹی ویلیو ہوتی ہے بائٹس کی. تو اگر مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے پاس کچھ فولڈرز ہیں جو کہ گیگا بائٹ کی اسپیس انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، تو اگر آپ ان کو اس طرح سے ویو کریں گے یا پھر ان کی سائز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بڑی مشکل ہوگی. آپ لوگ گیگا بائٹ کی اسپیس مثال کے طور پہ ایک فولڈر نے پکڑی ہوئی، تو آپ کیسے، یعنی کہ وہ سارا سب کچھ آپ کے پاس بائٹس میں موجود ہے، تو آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو اس کے لیے ایک ہیومن ریڈیبل فارم بھی ہے، وہ ہے LS-ALH انٹر. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 4 کلو بائٹس، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ 4000 اینڈ کچھ بائٹس لکھا ہوتا تھا، تو یہ ہمیں ایز اے ہیومن ریڈیبل فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، اب LS-ALH LS-AL LS-A LS ہو گئے. لیکن ایک اور کمانڈ ہے جو اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے، اور وہ ایک شارٹ کمانڈ ہے، وہ اگر استعمال کریں تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے. وہ سمپلی ہے LL. آپ لوگوں نے LL ٹائپ کرنا ہے اور جتنی بھی چیزیں وہ سارا سب کچھ آپ لوگوں کے پاس پرنٹ ہو جانا ہے. سمپل وہی کام ہے LS-AL. اور اگر آپ لوگ ہیومن ریڈیبل فارم میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو LL-H، اور آپ لوگوں کے پاس وہ ہیومن ریڈیبل فارم میں آ جائے گا. تو سمپلی بس یہی کام ہے LS اور LL کمانڈ کا. اچھا، اب اگلے کمانڈ پہ ہم جاتے ہیں، وہ ہے چینج ڈائریکٹری یا پھر CD کمانڈ. CD مثال کے طور پہ مجھے کوئی ڈائریکٹری میں انٹر ہونا ہے، میں ادھر لسٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ڈائریکٹریز موجود ہیں، ڈاکیومنٹس، ڈاؤن لوڈس، منٹ وغیرہ. تو چلیں میں چینج ڈائریکٹری کرتا ہوں، کسی ڈائریکٹری میں جانا چاہتا ہوں. تو CD مثال کے طور پہ ڈاؤن لوڈس کی ڈائریکٹری میں ڈاؤن لوڈس انٹر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹری چینج ہو گئی ہے. ہم جو ہیں اب ڈاؤن لوڈس کی ڈائریکٹری میں موجود ہیں. اگر میں یہاں پہ ایک LS کروں گا، یہاں پہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے، تو کچھ پرنٹ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا ہمیں. اور CD کمانڈ میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ بیک جانا چاہتے ہیں تو آپ CD ڈبل ڈاٹ جب آپ لکھیں گے اور انٹر دبائیں گے تو آپ ایک ڈائریکٹری پیچھے آ جائیں گے. اور اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ CD چلیں منٹ ڈائریکٹری میں جاتے ہیں، یہاں پہ میں ایک LS کرتا ہوں، یہاں پہ بھی کچھ موجود نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ سیدھا ہوم ڈائریکٹری، یعنی کہ آپ بہت اندر گھس گئے، مثال کے طور پہ آپ CD ڈاؤن لوڈس اور پھر اس کے اندر ایک اور فولڈر، پھر ایک اور فولڈر، پھر ایک اور فولڈر، یعنی کہ آپ لوگ بہت اندر چلے گئے، اور اب آپ لوگوں نے ایک دم سے باہر نکلنا ہے، سیدھا اپنی ہوم ڈائریکٹری میں آنا ہے. تو آپ لوگوں نے سمپلی بس CD ٹائپ کر کے انٹر کر دینا ہے، اور آپ لوگ سیدھا اپنے ہوم ڈائریکٹری میں آ جائیں گے. CD اسپیس 2 فل اسٹاپس ہمیں ایک فولڈر پیچھے لے کر جاتا ہے. لیکن جو سمپل CD کمانڈ ہے وہ ہمیں سیدھا ہوم فولڈر پہ لے آتا ہے. تو یعنی کہ ایک جمپ مار کے ہوم فولڈر پہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت یوزفل کمانڈ ہے. اچھا، اگلا کمانڈ ہمارے پاس ہے CP یا پھر کاپی. یہ کمانڈ کسی فائل کو یا فولڈر کو کاپی پیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو CP مثال، اب یہاں پہ ایک لینکس کمانڈ، یہ ایک فولڈر ہے، اس کو میں کاپی کرتا ہوں، پیسٹ. اچھا، اب میں نے فائل تو سلیکٹ کر لی، اب مجھے کس فولڈر میں لے کر جانا ہے، تو چلیں منٹ کے فولڈر میں لے جاتے ہیں، انٹر. اب ہم CD LS کرتے ہیں یہاں پہ ایک، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل یہاں پہ ایک موجود ہے. اب اس کی کاپی منٹ میں موجود ہوگی، تو ہم CD منٹ چینج ڈائریکٹری کرتے ہیں منٹ میں، اور ایک اور لسٹنگ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی فولڈر، اسی فولڈر کی ایک کاپی منٹ ڈائریکٹری میں بن چکی ہے. تو جب یہ ہو جائے تو آپ پھر سے CD دبا کے واپس آ جائیں، CD ٹائپ کر کے واپس آ جائیں. اچھا، تو اب ہم اپنے اگلے کمانڈ پہ جاتے ہیں جو کہ ہے MV کمانڈ. MV کمانڈ یہ موو کرتا ہے ایک فائل کو دوسری فائل کی طرف، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے. کٹ پیسٹ والا کام ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو چلیں CD منٹ میں جاتے ہیں، LS. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ فائل موجود ہے. تو آپ لوگوں نے سمپلی ٹائپ کرنا MV لینکس کمانڈس اسپیس. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹری مینشن کر دینی ہے اس کی، جدھر آپ لوگوں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ
ہوم میں // آنا چاہیے ضرور، اور چلیں ڈاکیومنٹس میں پیسٹ کر موو کر دیتے ہیں، ڈاکیومنٹس /انٹر۔ اب جب آپ لوگ یہاں پہ LS کریں گے، لسٹنگ کریں گے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فائل ہے وہ کمپلیٹلی ایمٹی ہے، یہاں پہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ بس آپ لوگ سمپلی CD کریں گے، اینڈ CD ڈاکیومنٹس /انٹر اور LS کریں گے، تو آپ لوگوں کے پاس وہ فائل یہاں پہ موجود ہوگی، یعنی کہ وہاں سے موو ہو کے مین ڈائریکٹری سے موو ہو کے ڈاکیومنٹس کی ڈائریکٹری میں ٹرانسفر ہوگا۔ یہ ہمارے پاس MV کمانڈ ہوگی۔ اچھا، اب اگلا کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس سوڈو، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور کمانڈ دکھا دوں جو کہ ہے کلیئر۔ اگر آپ لوگوں کے ٹرمینل میں بہت زیادہ چیزیں جمع ہو گئی، مثال کے طور پہ آپ نے بہت زیادہ کام کر لیا، LS CD، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ کمانڈز استعمال ہو چکے ہیں، تو مجھے اپنے ٹرمینل کو کلیئر کرنا ہے تاکہ وہ ذرا صاف لگے اور میں اپنے صحیح کام پہ فوکس کر سکوں۔ تو سمپلی آپ لوگوں نے کلیئر لکھنا ہے اور آپ لوگوں کا ٹرمینل صاف ہو جائے گا۔ آپ پھر نیولی صاف ٹرمینل آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگا اور آپ لوگ وہاں سے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ سٹارٹ کر لیں۔ اچھا، اب اگلا کمانڈ ہمارے پاس ہے mkdir، یعنی کہ میک ڈائریکٹری۔ اگر مجھے مثال کے طور پہ کوئی ڈائریکٹری بنانی ہے تو میں سمپلی لکھوں گا mkdir اور فولڈر کا نام لے لوں گا، مثال کے طور پہ LS کر دیتے ہیں، انٹر۔ اب میرے پاس یہ ایک ڈائریکٹری بن گئی ہوگی۔ اب میں یہاں پہ اگر لسٹنگ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک فولڈر آ گیا ہے جس کا نام LS ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے، اگر آپ لوگوں نے کوئی فولڈر بنانا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی فولڈر ریموو کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی RMDIR ٹائپ کر کے اور فولڈر کا نام لکھ دینا ہے LS۔ اور اب اگر میں ایک لسٹنگ کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ فولڈر ریموو ہو چکا ہے، یعنی ڈیلیٹ ہو گیا۔ RMDIR ٹو ریموو اے ڈائریکٹری، mkdir ٹو میک اے ڈائریکٹری۔ اگلا کمانڈ ہمارے پاس ہے RM ریموو۔ یہ RMDIR میں اور RM میں یہ فرق ہے کہ RMDIR جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹریز ریموو کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور RM کمانڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی فائل کو ریموو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اس سے کوئی فائل ریموو کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہم نے ایک فائل جو ہے وہ ہم نے ڈاکیومنٹس ڈائریکٹری میں ایڈ کی تھی، یہاں پہ ہم لسٹنگ کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ فائل موجود ہے۔ اب میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی ٹائپ کروں گا RM اور سمپلی انٹر دباؤں گا، اور پھر ایک مرتبہ پھر ہم لسٹنگ کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ فائل موجود نہیں ہے، وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ تھے کچھ کمانڈز، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں جو کہ میں بنا رہا ہوں، زیادہ انفارمیشن بیچ میں نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 1-2 کمانڈ چھوڑ بھی دیا، وہ میں بعد میں بنا لوں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ اور تو چلیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ہم۔ سو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کر دیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، اینڈ اوکے، اللہ حافظ۔